میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ پنجاب میں بلدیاتی ادارے تحلیل کر دیے گئے ہیں اور آج سے پورے صوبے کے اندر جو نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں بلدیاتی اداروں کے ان کو لگا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے لاہور سمیت جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے۔ اس کے ساتھ کچھ اضلاع کے اندر جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور پھر جو تحصیل کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ میونسپل کمیٹیز اور دیگر جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو بلدیاتی نئے انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی جوڑ توڑ پنجاب کے اندر شروع ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے مارچ اور اپریل میں الیکشن کروانے کی تجاویز الیکشن کمیشن کو دی جا چکی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے، ان نتائج سے پاکستان کی سیاست میں جو سیاسی ہلچل پیدا ہوئی، وہ ہلچل جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اب اس کے جو واضح طور پر جو اثرات ہیں وہ ہمیں پنجاب کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں ان پر جو ہیں وہ پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر پنجاب کے اندر لاہور سمیت دیگر اضلاع میں جو لارڈ میئر اور ڈسٹرکٹ میئر کے جو براہ راست جو الیکشن ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، ایک کمزور حکومت کے لیے جو ہے پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے دوران جو ہے وہ پنجاب کے اندر نون لیگ کو توڑنا ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ اب تک جتنے بھی جو ضمنی انتخابات پنجاب کے اندر ہوئے ہیں وہ تمام انتخابات جو ہیں وہ نون لیگ جو ہے وہ جیتی ہے، اور اس حوالے سے پنجاب کے اندر جو سب سے بڑی جو اتحادی جماعت ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی کاف لیگ، جن کی 10 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور پنجاب کے اندر تو 10 صوبائی اسمبلی کی جو کاف لیگ کی نشستیں ہیں ان کی حمایت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ قائم ہے۔ تو اب جس طرح کا اب یہ حکومت بوجھ بنتی جا رہی ہے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اتحادی بھی تیار نظر نہیں آتے، اور کاف لیگ نے تو اب جو بلدیاتی انتخابات ہیں مارچ اپریل میں ہونے والے، ان انتخابات میں اپنے جو امیدوار ہیں وہ براہ راست دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اور پہلے تو جو کاف لیگ 5 اضلاع تک جو انتظامیہ ہے اس وقت صوبے کی، جن میں گجرات، منڈی بہاؤالدین، چکوال، بہاولپور اور ڈسکا سیالکوٹ، یہاں پر تو آلریڈی ہی جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کاف لیگ کے کہنے پر جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ ان اضلاع میں تو کاف لیگ جو ہے وہ اپنے امیدوار جو ہیں ان کو دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اضلاع ہیں جن میں حافظ آباد، فیصل آباد، سرگودا، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان اور قصور، ان اضلاع میں بھی کاف لیگ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ میئر کے لیے اپنے امیدوار لائیں گے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی سے ہٹ کر آزادانہ طور پر اپنا جو الیکشن ہے صوبے کے اندر بلدیاتی انتخاب جو ہے اس میں حصہ لیں گے۔ اور اس کی یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ جو کارکردگی کے حوالے جو سوالات ان پر اٹھ رہے ہیں، اور جس سے وزیر اعظم عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں جو نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، تو اس سے جو اس حکومت کا بوجھ ہے اس کا اب کاف لیگ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس کا وہ حصہ جو ہے بلدیاتی انتخابات میں نہ بنے۔ اور یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس پر بھی کاف لیگ نے کھول کر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا
ظاہر کیا کاف لیگ کی قیادت کی طرف سے، تو یہاں تک کہہ دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ آپ $1 ارب جو ہے اس کے لیے آپ یہ معاہدہ ہی نہ کریں، اس معاہدے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا بوجھ ہم الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں کیسے اٹھا سکیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے کوشش کی کاف لیگ نے کہ وہ اس منی بجٹ کا جو بوجھ ہے وہ اپنی جماعت کے اوپر جو ہے وہ نہ ڈال سکیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نون لیگ جو ہے وہ پنجاب ان کا ایک گڑھ ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے، اور ساؤتھ کے اندر کچھ اضلاع میں پیپلز پارٹی کی بھی کچھ پاکٹس ہیں۔ لیکن پرابلم جو پیدا ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جو اس وقت مسائل کا شکار ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو پنجاب کے اندر وفاق سے بھی زیادہ جو کمزور حکومت ہے، بزدار حکومت ہے، وہ شاید کے پی سے بھی بدترین جو رزلٹس ہیں وہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو ملے، کیونکہ یہاں پر کوئی حکومت کی طرف سے ڈیلیوری جو ہے وہ کسی بھی سطح پر نظر نہیں آتی۔ اور اس کا جو اب کے پی کے اندر جو نتائج آئے ہوئے ہیں، جو بدترین جو شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو وہاں پر بلدیاتی انتخابات میں، وہ اب پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی جو ہے وہ اس شکست کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور جو بڑے لاہور سمیت دیگر کئی شہروں کے اندر جو میئر کے امیدوار تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بنے ہوئے تھے، وہ امیدوار اب اپنی امیدوارشپ سے دستبردار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو مثال ہے اس حوالے سے، میں چند ایک مثالیں جو ہیں وہ اس حوالے سے پیش کروں گا، لیکن سب سے بڑی جو مثال ہے وہ لارڈ میئر لاہور کے پی ٹی آئی کے امیدوار کی ہے کہ یہاں پر جو ہے لاہور کے لیے جو وفاقی وزیر ہیں برائے توانائی حماد اظہر، ان کو جو ہے وہ لارڈ میئر لاہور کا امیدوار بنایا جا رہا تھا۔ اور اس حوالے سے، اس فیصلے سے جو پنجاب کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں میاں محمود رشید، ان کی طرف سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے بھاف پر حماد اظہر سے ملاقات بھی کی اور انہیں اس حوالے سے امیدوار بنانے کے لیے جو تجویز تھی اس سے آگاہ بھی کیا، لیکن اور اس معاملے پر جو ہے ان کے والد میاں اظہر صاحب سے بھی محمود رشید صاحب نے ملاقات کی اور انہیں اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ لیکن اب کے پی کے نتائج کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اب اطلاعات یہ آ رہی ہے، بلکہ واضح اطلاعات ہیں کہ حماد اظہر نے لارڈ میئر لاہور کا الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اس صورتحال میں جو اس وقت پی ٹی آئی کے حالات بن چکے ہیں اس میں وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ان پر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ذریعے حماد اظہر کو لاہور کے لارڈ میئر کا امیدوار بننے پر آمادہ کیا جائے، لیکن ابھی تک وہ اس پر آمادہ ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ تو ان کے بعد پھر میاں اسلم اقبال جو صوبائی وزیر صنعت ہیں پنجاب کے، ان کا نام بھی سامنے آیا، اور اس پر بھی جب ان سے بات ہوئی تو میاں اسلم اقبال نے بھی لاہور کے لارڈ میئر کا اس صورتحال میں الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں کیوں الیکشن لڑاتے ہیں اس صورتحال میں، جو پنجاب کے وزیر بلدیات ہیں میاں محمود رشید، جن کے پاس اتنی بڑی بلدیات کی وزارت ہے، وہ خود اس کے لیے جو ہے وہ لارڈ میئر کے امیدوار کیوں نہیں بنتے، وہ خود الیکشن کیوں نہیں لڑتے۔ تو اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق میاں محمود رشید صاحب جو ہیں اب وہ بھی جو ہیں وہ الیکشن لارڈ میئر کا لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف لاہور تک محدود نہیں کرنا چاہتے، وہ پورے پنجاب کے جو ہیں وہ بلدیات کے وزیر ہیں، تو وہ پورے پنجاب کے جو بلدیات کے انتخابات ہوں گے ان کی وہ نگرانی کریں گے۔ ان کے ساتھ جو ہیں ظہیر عباس کھوکھر جو پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے لاہور سے ہیں، ملک کرامت کھوکھر جو ایم این اے ہیں ان کے عزیز ہیں، ان کا نام بھی آیا، لیکن وہ تو اب
پاکستان بیت المال کے MD بن چکے ہیں، وہ بھی اس کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اس سے پہلے جو پنجاب کے سینئر وزیر تھے عبدالعلیم خان، ان کو بھی لاہور کا لارڈ میئر کا الیکشن لڑنے کی تجویز دی گئی، لیکن عبدالعلیم خان بھی اس کے لیے لارڈ میئر کا الیکشن لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ تو اس طرح لاہور کے اندر جو ہیوی ویٹس ہیں PTI کے، ان میں سے کوئی بھی الیکشن جو ہے لارڈ میئر کا لڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لاہور ایک 15 ارکان قومی اسمبلی کا جو ہے وہ شہر ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی کانسٹیچوئنسی میں براہ راست جو ووٹ حاصل کرنا ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا، خاص طور پر نون لیگ کا جبکہ گڑھ تصور کیا جاتا ہے لاہور، تو یہاں پر جو ہے وہ جس قسم کی کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی اور پھر وفاقی حکومت کی، تو اس صورتحال میں PTI کا کوئی بھی لاہور سے تعلق رکھنے والا بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے مالی وسائل جو ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے کسی صورت آمادہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ جو انویسٹر تھا PTI کے پاس 2018 کے انتخابات میں، جو انویسٹر پس منظر میں رہ کر PTI کی سپورٹ کر رہا تھا، دراصل اس انویسٹر نے بھی جو اپنا ہاتھ ہے PTI کی سپورٹ سے، حمایت سے جو ہے وہ پیچھے کر لیا ہے، نکال لیا ہے۔ اس سے بھی جو ہے کوئی بڑے جو طاقتور امیدوار ہیں وہ میدان میں آنے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف لاہور تک ہی محدود نہیں، پنجاب کے دیگر جو کئی شہر ہیں جہاں اضلاع ہیں، وہاں پر بھی جو PTI کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے خاندان کے افراد کو الیکشن لڑانے پر، ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑانے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اضلاع کی سطح پر جو آزاد گروپ ہیں مقامی سطح پر، وہ PTI کے جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ تشکیل دینے کی اس وقت منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم مثال جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بکر کی ہے۔ ڈسٹرکٹ بکر کے اندر 2 بڑے جو ہیں گروپ ہیں، اور دونوں ہی PTI میں شامل ہیں۔ ایک ڈانڈلا گروپ ہے اور دوسرا جو ہے نوانی گروپ ہے، اور ڈانڈلا گروپ اور نوانی گروپ دونوں گروپ جو ہیں اب آزاد پینل جو ہیں وہ تشکیل دینے کے لیے اس وقت ڈسٹرکٹ کی سطح پر جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ دونوں گروپ جو ہیں وہ PTI کے ٹکٹ پر ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کی ایک اور بڑی جو مثال ہے وہ ڈسٹرکٹ سرگودا کی ہے۔ ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر عامر سلطان چیمہ اس وقت PTI کے MNA ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن ان کی جو اہلیہ ہیں محترمہ تنزیلہ عامر، وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر ڈسٹرکٹ میئر سرگودا کا الیکشن لڑ رہی ہیں، اور وہ پچھلے 1 سال سے اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ بطور کاف لیگ کی امیدوار اس وقت جو ہے وہ چلا رہی ہیں، اور انہیں PTI کے یہاں پر دیگر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں لیکن 2018 کے انتخابات میں وہ امیدوار تھے، تو وہ بھی جو ہیں وہ کاف لیگ کی جو امیدوار ہے، اور عامر سلطان چیمہ کی جو اہلیہ ہیں تنزیلہ عامر چیمہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو حافظ آباد کے اندر جو اس وقت PTI کے جو MNA ہیں شوکت بٹی، ان کے جو چچا ہیں لیاقت عباس بٹی، وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میئر حافظ آباد کا الیکشن لڑنے کا منصوبہ بندی اس وقت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اس وقت اپنا جوڑ توڑ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر کئی اضلاع کے اندر، بہاول نگر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو آزاد رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے عبدالغفار وٹو، اور وہ بعد میں پھر PTI میں شامل ہو گئے، اس وقت وہ PTI کے MNA ہیں، لیکن وہ اب بہاول نگر کے اندر جو ہے وہ بھی اپنا ایک مقامی جو گروپ ہے
وہ تشکیل دے رہے ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ انہیں اس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے بغیر مقامی سطح پر جو کوئی جوڑ توڑ ہو اس میں جو ہے وہ گروپ کی صورت میں انہیں جو ہے وہ تشکیل دے کر وہ اپنے امیدوار کو کامیاب کرا سکیں۔ اس میں ان میں جو وہاں پر ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے اندر طارق بشیر چیمہ کے جو بھائی ہیں طاہر بشیر چیمہ، وہ بھی اسی گروپ کے اندر شامل ہیں، اور ان کے ساتھ جو سابق وفاقی وزیر ہیں اعجاز الحق، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ اس وقت ابھی ان کے معاملات حتمی طور پر طے تو نہیں ہوئے، لیکن مقامی سطح پر جو رابطے ہیں وہ اس وقت ان تمام دڑوں کے اندر ایک مقامی آزاد گروپ تشکیل دینے کے لیے جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس وقت چل رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے پنجاب کے اندر اور وفاق میں جو تنظیم تھی پی ٹی آئی کی، اس تنظیم کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا ہے کے پی کے نتائج کے بعد، اور اب وہاں ان کی پہلی تنظیم کی جگہ پر جو پارٹی کے اندر ارسٹوکریٹک کلچر کی جو شخصیات ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی کا سٹرکچر، جو نیا سٹرکچر ہے اس میں عہدے دیے گئے ہیں۔ جو اسد عمر ہیں ان کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا ہے، وہ بھی ارسٹوکریٹک کلچر کے نمائندے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر شفقت محمود کو جو ہے پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے، وہ بھی ارسٹوکریٹک کلچر اور بیوروکریٹک کلچر کے شخص ہیں کہ فرد ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے اندر جو خسرو بختیار ہیں ان کو صدر بنایا گیا ہے، وہ بھی اسی کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت حالات پیدا ہو چکے ہیں، ان حالات میں پنجاب کے اندر یہ جو نیا تنظیمی ڈھانچہ دیا گیا ہے ارسٹو کلچر کے افراد پر مشتمل، تو کیا یہ پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں ان میں پی ٹی آئی کو کوئی نتائج دے سکیں گے؟ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں انتخابات کے موقع پر ہی سامنے آئے گا۔